اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور قبل اس کے کہ آج سلسلہ دروس قرآن کو شروع کیا جائے، آپ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں آج کی اس پرمسرت تاریخ جو کہ ولادت باسعادت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کریمہ اہل بیت معصومہ قرب کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے، آپ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ بے شک بارگاہ اقدس حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا جو کہ قم میں مرکز زیارت ہے، اور خود حقیر نے بھی سن 1994 سے مدرسہ ناظمیہ میں درجہ عالم تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر جب قم گیا 1994 اور تقریباً 18 سال بارگاہ معصومہ شہر معصومہ قم میں رہا۔ معصومہ کا وجود اس شہر میں ایسا ہے کہ ایک غیر ملک میں بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے اپنے وطن میں۔ یہ کرامت صاحب کرامات ہیں کہ جن کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے آج۔ آپ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جیسا کہ آپ محظور ہیں یہ سلسلہ دروس آج درس نمبر 65 ہے، اور ہم نے جو کہ قرآن مجید کو ابتدا سے شروع کیا اور سورہ بقرہ ابھی چل رہا ہے، تیسرا پارہ اس وقت شروع ہو چکا ہے، کل تیسرا پارہ ہم نے شروع کیا، اور آج اسی سلسلے درس کا آیت نمبر کل ہم نے 255 پڑھا تھا، آیت نمبر 256 آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، ترجمہ و مختصر تفسیر کے ساتھ، کہ انشاءاللہ امید ہے کہ مفید ثابت ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ کل ہم نے آیت الکرسی کی آیت تلاوت کیا، یہاں سے آیت نمبر 255 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 جو کہ آیت الکرسی، اور آج ہم سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 256 پڑھیں گے، جس کو ہم آیت الکرسی میں ہی پڑھتے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں، بلکہ کیا ہے؟ قد تبین الرشد من الغی، چونکہ ہدایت بالکل واضح ہو گیا ہے گمراہی سے، یعنی گمراہی کا راستہ الگ ہے، ہدایت کا راستہ الگ ہے۔ اللہ نے انسانوں کے سامنے ایک انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا، جنہوں نے آ کر کے ہدایت کے راستے انسانوں کو بتائے، اور یہاں تک کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کو، جو کہ جناب آدم کے زمانے سے شروع ہوا تھا اور غدیر خم میں جو پایہ تکمیل کو پہنچا، اتنا وضاحت کے ساتھ پیش کیا کہ دین اسلام میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اب جبکہ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے بالکل الگ ہے، اب اس کے بعد بھی کوئی اگر ہدایت پر نہ آئے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ،
جو طاغوت کا انکار کرے، جو جھوٹے خداؤں کا انکار کرے، جو ظالم کا انکار کرے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے، کون؟ یہ وہ ہے فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، بے شک اس نے تمسک اختیار کر لیا ہے عروۃ الوثقیٰ کی، مضبوط اس رسی کو پکڑ لیا ہے جو کہ ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے طاغوت کا انکار کیا، اللہ پر ایمان لایا، تو اس نے بے شک اس نے تمسک کر لیا ہے، مضبوطی سے پکڑ لیا ہے بہت ہی مضبوط رسی کو جو ٹوٹنے والی نہیں، لا انفصام لہا، جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، وہ ٹوٹنے والی نہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سمیع بھی ہے اور اللہ علیم بھی ہے۔ تو پھر یہاں پہ کل ہم نے 256 اللہ سمیع علیم، اللہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اب یہاں پر چند تفسیر کے مطابق مثلا کیا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ دین کیا ہے؟ ایمان قلبی کا نام دین ہے، دل سے ماننے کا نام دین ہے۔ لا اکراہ فی الدین، اور یہ ایسی چیز ہے ہی نہیں جس میں زبردستی کی جا سکے۔ مثلا جسم پر تو انسان حکومت کر سکتا ہے ظلم کے ذریعے، لیکن دل پر حکومت نہیں کر سکتا ہے۔ دل لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، بلکہ دین منوانا ہے تو دلیل چاہیے، برہان چاہیے، استدلال ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایمان قلبی کا نام ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہو سکتی ہے۔ دین قبول ہوگا اسی وقت جب انسان کے سامنے برہان اور دلیل آئے گی۔ تو کوئی کہے کہ فلاں دین جو ہے تلوار کے زور پہ پھیلا، تو یہ غلط باتیں ہیں۔ کوئی چیز زور زبردستی سے دل کی بات نہیں ہو سکتی ہے، دل اسی چیز کو مانتا ہے جو برہان اور دلیل کے ساتھ ہو۔ لہذا آیت کیا کہہ رہی؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد، ہاں ایک مسئلہ ہے کہ دین کو قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں، لیکن جب دین آپ نے مان لیا تب اس دین میں جو بھی احکام ہے، اس دین میں جو بھی باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے، ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ آپ نے مثلا کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں ایڈمیشن نہیں لیا تو کوئی بات نہیں، آپ کہیں بھی لیں، لیکن جب ایڈمیشن لے لیا تب وہاں پہ جتنے بھی قانون ہیں آپ کو فالو کرنا ہوگا۔ لہذا جب اس میں داخل ہو گئے تب دین اسلام کے جو قانون ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا۔ کچھ چیزیں واجب ہیں جن کو انجام دینا واجب ہے، کچھ چیزیں حرام ہیں جن سے بچنا واجب ہے، کچھ چیزیں مستحب ہیں جس کو کریں گے تو اور زیادہ ثواب، آپ کو ثواب ملے گا، کچھ چیزیں مکروہ ہیں اس کو چھوڑیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، کچھ چیزیں مباح ہیں اب چاہے اس کو انجام دیں چاہے انجام نہ دیں۔ لہذا جب آپ دین کو قبول کر لیا تو خود دین کو قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں، لیکن جب دین کو مان لیا تب اس کی جتنے قوانین ہیں، جتنے قاعدے ہیں، ان پر عمل کرنا ہو۔ قد تبین الرشد، یعنی برائی جو ہے، برے لوگ الگ ہو گئے۔ قد تبین الرشد من الغی، غی الگ ہو گیا، رشد الگ ہو گیا، اچھائی الگ ہو گئی، برائی الگ ہو گئی۔ لیکن ایک عجیب دنیا میں آدمی چاہے خود کیسا بھی ہو، خود چاہے اچھا ہو چاہے خراب ہو، ہوتا ہے تو اچھے سے اچھے ہونی چاہیے، خود چاہے جو ہو نہیں کرنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اچھائی، اصلاً انسان فطرتاً اچھائی کی طرف ہے،
یکفر بالطاغوت، آیت پہلے کیا کہہ رہی ہے؟ یکفر بالطاغوت، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، پہلے کیا ہے؟ طاغوت سے انکار ہے، جسے کلمہ میں بھی ہم پڑھتے لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے۔ یہاں پہ آیت کیا کہ فمن یکفر بالطاغوت، پہلے طاغوت سے انکار کرنا ہے، ویؤمن باللہ، اس کے بعد اللہ پہ ایمان لانا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی پہلے ظرف کا صاف ہونا ضروری ہے، جو علماء علم اخلاق کہتے ہیں کہ پہلے دل سے برائیوں کو نکال دینا، اس کے بعد اچھائیاں اس کی جگہ پہ آئیں گی۔ جو فارسی کا شعر ہے، دیو کی بیرون ربت فرشتے در آیت، جب دیو باہر نکال دیں گے حسد، بغض، تکبر، غرور، تمام بیماریاں ہیں یہ انسان کے روحانی بیماریاں جو ہیں، ان کو اگر ختم کر دیں گے، دیو کی بیرون ربت فرشتے در آیت، فرشتہ آ جائے گا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے اللہ پر، تو کیا ہوگا؟ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَىٰ کیا ہے؟ لہذا روایت میں ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی انت العروۃ الوثقی، اے علی آپ عروۃ الوثقی ہیں، آپ وہ مضبوط رسی ہیں جس سے متمسک ہو جائے انسان تو پھر کامیابی، جو ٹوٹنے والی بھی نہیں ہے، انسان کامیابی تک پہنچ جائے گا۔ لیکن ایک مسئلہ ہے کہ استاد چاہے کتنا بھی اچھا ہو، لیکن اگر اسٹوڈنٹس محنتی نہیں ہیں، پڑھنے والے نہیں ہیں، لہذا مولا کائنات جو کہ علم کا سمندر ہے، جنہوں نے سلونی کا دعویٰ کیا لیکن امت نے ان کو جب قبول نہیں کیا، تو علی جیسا امام کائنات کا مظلوم شخص ہو جاتا ہے۔ 25 سال تک مولا کائنات کو خاموش، کون؟ جو عروۃ الوثقی ہے، جس سے تمسک کی وجہ سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ انسان کو کل آیت پڑھی تھی، انسان کیا ہے؟ مختار ہے، اختیار دے کے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور انسان کا امتیاز بھی یہی ہے، اور حق تک انسان پہنچ جائے، یہ انسان کی کامیابی ہے۔ حق تک پہنچنے میں زبردستی نہیں ہے، دونوں راستے کھلے ہیں، اللہ نے انسان کو عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، انبیاء کو بھیجا ہے، ائمہ کو بھیجا ہے، اب انسان کو خود فیصلہ کرنا ہے۔ یہ دنیا میں بار بار زندگی نہیں ملنے والی ہے، ایک بار ملنا ہے، چاہے ہدایت کے راستے پہ مر جاؤ، چاہے گمراہی کے راستے پہ مر جاؤ۔ لہذا چاہیے کہ دین کے مسئلے میں انسان حساس رہے، اور یہ نہیں کہ ہم اس پہ ہیں، کسی کو مانیں گے، ہمارے آباء و اجداد اس پہ تھے، نہیں، تحقیق کیجیے، ریسرچ کیجیے۔ لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ لہذا اس آیت دین اسلام کیا ہے؟ طاغوت سے مخالفت کا دین ہے، ظلم و بربریت کے خلاف بولنے کا دین ہے۔ لہذا جو بھی مسلمان ہوگا کبھی بھی ظلم کو برداشت نہیں کرے گا۔ فمن یکفر، لفظ یکفر فعل مضارع ہے، یؤمن بھی فعل مضارع، فعل مضارع استمرار کے اوپر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ ہمیشہ ایسا ہے۔ فمن یکفر، جو بھی چیز باقی رہنی اس میں ہونی چاہیے، پائیداری ہونا چاہیے، یعنی انکار کرنا۔ فمن یکفر بالطاغوت، طاغوت سے ہمیشہ انکار، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ہمیشہ ایمان رکھنا۔ اگر ایسا ہے تو پھر وہ متمسک ہو گیا ہے کس سے؟ عروۃ الوثقی سے، جو کامیاب ہے۔ لن انفصام لہا واللہ سمیع علیم، جو عروۃ الوثقی وہ ہدایت کی رسی ہے کہ جو کبھی لن انفصام لہا، انفصال نہیں ہو سکتا، ٹوٹ نہیں سکتی۔ اور آیت الکرسی کی یہ آخری ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے۔ اللہ کس کا ولی ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، ولی مانے
سرپرست. کچھ لوگ حدیث غدیر میں ترجمہ کیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا. مولا کا ترجمہ کیا دوست. لیکن قرآن مجید میں ولی جو لفظ استعمال ہوا ہے ابھی پڑھ رہے ہیں کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی ہے، اللہ مولا ہے کس کا؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے. اگر دوست ترجمہ کریں تو کیا ہوگا کہ اللہ دوست ہے ان کا جو ایمان لائے. اللہ دوست نہیں، اللہ سرپرست ہے، حاکم ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے جن کا جو ایمان لائے. جو ایمان لائے بغیر ولی اور سرپرست کے نہیں ہیں. یخرجہم من الظلمات الی النور، آمنو کو جو ایمان لائے ہیں ان کو نکالتا ہے ظلمات سے، اندھیروں سے. کہاں لاتا ہے؟ الی النور، نور کی طرف لاتا ہے. لہذا مومن کو بس اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان کا جو ایمان لائے. یخرجہم، سب کو نکالتا ہے تاریکیوں اور اندھیرے سے نور کی طرف. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا اولیاءہم، اللہ کا جہاں استعمال ہوا ہے اللہ ولی، ایک ولی ہے، ولی الذین آمنوا، جو ایمان لائے ان کا ولی. لیکن جو کفر اختیار کیا ان کا کیا ہوا؟ اولیاء. اولیاء ان کا ایک ولی نہیں، ان کے بہت سارے ولی ہیں. امریکہ بھی ولی ہے، اسرائیل بھی ولی ہے، ان کے ولی یہ سب ہیں. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے اولیاء طاغوت ہیں. ظالمین ان کے اولیاء ہیں، ان کا ایک ولی بھی نہیں ہے. یعنی کیا ہوا؟ اللہ کو ماننے والے کو ایک کو راضی کرنا ہے. جو کفر اختیار کرتے ہیں ان کو اولیاء کو کئی کو راضی ہونے والے نہیں ہیں. اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. طاغوت کیا کرتے ہیں؟ یہ الٹا کام کرتے ہیں. یخرجونہم، اپنے ماننے والوں کو نکالتے ہیں. کہاں سے؟ من النور، نور سے نکالتے ہیں. کہاں لے جاتے ہیں؟ الی الظلمات، گمراہی کی طرف، تاریکی کی طرف، اندھیرے کی طرف. نور کی طرف سے ہٹا کر کے. اور جو کفرو ہے وہ کیا ہے؟ اولئک اصحاب النار، جہنم میں رہنے. اولئک اصحاب النار والذین کفروا اولئک اصحاب النار. یہ اصحاب جہنم والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی اس دنیا کے میں وہاں پہ خالدون کی منزل ہے. جنت میں رہیں گے تو ہمیشہ رہیں گے، جہنم میں رہیں گے تو ہمیشہ رہیں گے. لہذا ایمان بہت اہم ہے. اور جیسا میں نے تذکرہ کیا کہ ولی کے معنی کیا ہے یہاں پر؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ سرپرست ہے، حاکم ہے. بتا رہا ہے اللہ سرپرست مومنین کا اللہ ہے. جو مومنین کا سرپرست اللہ ہے. لہذا امام حسین علیہ السلام نے، امام فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام، ماذا فقد من وجدک، ماذا فقد من وجدک، جس نے تجھے پا لیا کیا کھویا. جس نے اللہ کو پا لیا سب کچھ پا لیا. ماذا فقد من وجدک، جس نے تجھے پا لیا کیا کھویا. وماذا وجد من فقد، لیکن جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. یعنی اللہ کو جس نے مان لیا اس کے پاس سب کچھ ہے. ماذا فقد من وجدک، جس نے تجھے پا لیا سب کچھ بھی نہیں کھویا، اس نے سب کچھ مل گیا. اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے ہر چیز کھو دی. یہ
امام معصوم کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ ہے۔ جو ولی اللہ ہیں، جو منصوص من اللہ ہیں، جن کا عرفان خدا حقیقی ان کے پاس ہے، لہٰذا ایسا معنی رکھتے ہیں۔ لہذا جو ولایت خدا سے جو دور ہوگا اس کا حاکم کون ہوگا؟ اولیاء تاغوت، ان کے حاکم ظالم اور کون ہوگا؟ فرعون ہوگا، نمرود ہوگا، شداد ہوگا، جو جن کا ولی خدا نہیں ہوں گے، ان کے زمانے کے ظالم ان کے ولی ہوں گے۔ لہذا ہم کو دعا کرنا ہے پروردگار محمد والے محمد کے صدقے میں، چاہتا معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہم کو وہ ایمان عطا فرما، ایسی کہ ہم تیری ولایت کے علاوہ کسی اور کی ولایت میں ہم کسی اور کی ولایت کو قبول نہ کریں۔ پروردگار محمد والے محمد کے صدقے میں، چاہتا معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار محمد والے محمد کے صدقے میں جو ہم یہ چند آیت 20 منٹ میں نے جو عنوان رکھا ہے درس کا، ہر روز قرآن مجید کے ساتھ 20 منٹ پروردگار ہم جو تلاوت کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں، اس کا جو بھی ثواب حاصل ہو چاہے معصومین علیہ السلام کے صدقے میں، تمام ناظرین و سامعین کے مرحومین کو سارے ثواب فرما۔ پروردگار محمد والے محمد کے صدقے میں جو بھی پریشانی حال ہے ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ معبود محمد والے محمد کے صدقے میں جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما۔ پروردگار اس کورونا بیماری کو جلد از جلد نیست و نابود فرما۔ معبود محمد والے محمد کے صدقے میں پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ پروردگارہ جمہوریہ اسلامی ایران کی حفاظت فرما، علماء اکرام، مراجع اکرام، بالاخص آیت اللہ سیستانی و مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ محمد والے محمد صدقے میں یا اللہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ تو آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔